اور جو نفس ہر انسان کے اندر موجود ہے اس کی برائیوں کو، اس کی گندگیوں کو اور اس نفس کی جانب سے ہونے والی شرارتوں کو سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی جو تدابیر حدیث اور قرآن میں بیان ہوئی ہے ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ معزز سامعین اکرام، صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس شیطان سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے، صوفیاء اعظام فرماتے ہیں وہ نفس ہے، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک، اور یہ نفس ہر انسان کے پاس ہے۔ اور نفس کہتے ہیں، صوفیاء نے تعریف کی ہے، نفس کی تعریف کی ہے کہ جس جگہ انسان میں خواہشات کا مادہ ہوتا ہے اور جب وہ خواہشات کا مادہ بری چیز کی خواہش کرتا ہے تو وہ اس کا نفس ہے، اور جب وہی خواہشات کا مادہ اچھی چیزوں کی خواہش کرتا ہے تو وہ روحانی اور نورانی کیفیات ہے۔ نفس اور روح یہ دل کے بازو میں رہتے ہیں، قلب کے بالکل بازو میں رہتے ہیں۔ جب جب اس قلب پر گندگی کا، برائی کا، ہوس کا غلبہ آ جاتا ہے تو یہ قلب نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور جب اس دل میں دین کی، اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا غلبہ آ جاتا ہے تو یہ قلب روح کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوبوں کی یہی علامت ہوتی ہے، اللہ کے متقی بندوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے قلب پر کبھی نفس کا غلبہ ہونے نہیں دیتے، ہمیشہ ان کے قلب پر ان کی روح غالب رہتی ہے، وہ کبھی نفس کو اپنے قلب پر غالب ہونے ہی نہیں دیتے، اس کی خواہشات کو قلب پر چلنے ہی نہیں دیتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کمپیوٹر گھر میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر ہو اور ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اگر اس کمپیوٹرز کے ذریعے سے اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کو آسان سے آسان، آسان سے آسان، بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا ہے۔ اب وہی ایک کمپیوٹر ہے جو آپ کے ہزاروں قسم کے اخراجات کو بچاتا بھی ہے، آپ کے ٹائم کو بھی بچاتا ہے، آپ کے کاروبار میں بھی مدد کرتا ہے، آپ کی معاملے داری میں بھی مدد کرتا ہے، خط و کتابت میں مدد کر رہا ہے، آپ کو دنیا کے لوگوں سے تال میل جوڑنے میں بھی مدد کر رہا ہے، ساری اچھائیاں اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے والا اچھائی پر غالب ہے۔ اور اگر کوئی اس کا استعمال کرنے والا اسے غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، کائنات کے کسی گھر میں بھی اتنی برائی نہیں مل سکتی جتنی اس کمپیوٹر کے اندر مل جاتی ہے۔ تو پھر پیارے بزرگوں اور دوستو، بس ہمارا قلب بھی ایسا ہی ہے، یہ ایک آلہ کار ہے، یہ قلب ایک مکان ہے، یہ قلب ایک گوشت کا لتھڑا ہے۔ اگر جب انسان اس قلب کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، قسم جانیے خدا اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے اور مومن کے قلب میں آ کر خدا جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا کام کی چیز ہے، اتنے بڑے درجے کی چیز کا نام قلب ہے کہ قلب کے جیسا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ قلب ہی اس کائنات کی سب سے بڑی اچھی نعمت ہے جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی، بشرطے کہ اس قلب کی کیفیات کا استعمال صحیح ہو، اس پر روح کا غلبہ ہو، اس پر اچھائیوں کا غلبہ ہو، اس پر نیکی کا غلبہ ہو، اس پر محبت کا غلبہ ہو، اس پر اللہ کی بندگی مصطفیٰ کی غلامی کا غلبہ ہو، اسلام کی محبتوں کا غلبہ ہو، تو یہ قلب وہ ہے کہ عرش بری میں بھی وہ مزہ نہیں آتا جو اس قلب میں مزہ نظر آ رہا ہے۔ یہ قلب وہ چیز ہے، لیکن جب اس قلب پر ہم نفس کو غالب کر لیتے ہیں، گندی خواہشات کو اس کے اوپر ہم غلبہ دے دیتے ہیں، شیطانی افکار کو اس کے اوپر جب ہم غلبہ دے دیتے ہیں، نفسانی ہوس کو جب ہم اس کے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں، تو پھر یہ نفس اتنی بدترین چیز
کہ جب وہ قلب کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو پھر انسان کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیتا ہے، انسان کو کافروں سے بھی بدتر کر دیتا ہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے تو پڑھتا ہے، لیکن جب قلب پہ نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہود اور نصارہ بھی اس کے عمل اور کردار کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں، وہ اتنا بدتر ہو کر گندگی اور ذلت کے گڑھوں میں گر کر تباہ و تاراج ہو جاتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے نفس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ مبارکہ میں تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ان النفس لأمارۃ بالسوء، اے میرے بندو، نفس تمہیں ہمیشہ برائیوں کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ نفس کا کام ہے برائی سکھانا، برائی کی طرف بلانا، گندگی کی طرف بلانا۔ کبھی وہ تمہارے دل میں ہوس پیدا کرتا ہے زنا کی، کبھی وہ تمہارے دلوں میں ہوس پیدا کرتا ہے چوری کی، کبھی نفس تمہارے دل پر غلبہ پاتا ہے اور تمہارے اندر ہوس پیدا کر دیتا ہے گندے اور برے کاموں کی، تمہیں اللہ کی بندگی سے روکنے کی ہوس پیدا کرتا ہے، نمازوں سے منہ چرانے کا ہوس پیدا کر دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا ہوس پیدا کرتا ہے، لوگوں کے مال لوٹ کھانے، لوگوں کے اوپر غضب کرنے کے حملے کرنے کے جو ہے خواہشات تمہارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ نفس کا کام ہے بس تمہارے لیے برائی کا اہتمام کرنا، برائی کو تمہارے قریب تک پہنچانا، برائی کو تم کو قریب لے جا کر چھوڑ دینا، بس نفس کا کام ہی ہے تم کو برا دیکھنا۔ لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ما رحم ربی، لیکن جو بندہ ہمارے خاطر اس نفس سے بچنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے رب ہونے کی قسم ہم اسے بچا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم بچا لیتے ہیں، تم کوشش تو کر کے دیکھو میرے بندو، یہ بہت بڑا دشمن ہے نفس، تم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تم کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے تو ذرا بچنے کی کوشش تو کر کے دیکھ، میں تیرا مددگار بن جاتا ہوں، میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے سنبھال لوں گا، میں تجھے نبھا لوں گا کہ تو میرا ہو جا، بس میں تجھے اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر معزز سامعین کرام، آج کل ہر مسلمان بھائی یہ ارادہ اور قسم تو کھا رہا ہے، یہ ارادہ بھی کر رہا ہے، یہ قسم بھی اٹھا رہا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، میں آج کے بعد گندگی نہیں کروں گا، میں آج کے بعد گندے کاموں کی طرف رغبت نہیں کروں گا۔ لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، وہ جتنے مضبوط ارادے کر رہا ہے پھر اس کے بعد کوشش اتنی مضبوط نہیں ہو رہی ہے۔ ارادے کے ساتھ کوشش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ بولیں گے میں تو ارادہ کیا تھا، اللہ نے مجھے نہیں بچایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بچانے کا نام آپ کی کوشش ہے۔ آپ کوشش کر کر تو دیکھیے، اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی۔ جتنی کوشش ہوتی رہے گی اللہ کا فضل اتنا ہوتا رہے گا۔ کوشش کیسی ہونی چاہیے، بس ایک مختصر سی بات سنا دیتا ہوں کہ معزز سامعین کرام، عرب سے اسلام نکل رہا تھا، عجمیوں کے پاس پھیل رہا تھا، عجمیوں تک جب پہنچایا جا رہا تھا تو عرب کے دو نوجوان تھے، بلکہ 3 نوجوان تھے، اور وہ 3 نوجوان اپنے آپس میں سگے بھائی تھے، اور تینوں نے اس جذبے کے ساتھ